اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ہمیں عطا ہے، تو ہم نے ان عطاؤں پہ شکر اللہ کا کرنا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو بہترین طریقے سے لینا ہے اور اپنے آپ کو بہترین عمل میں ڈالنا ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے سننے کا اور ان سب چیزوں کا حق ادا کرنے والا بنا دینا، آمین۔ اساتذہ جی ہمارے ساتھ ہیں، ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کے نام میں ہمارے لیے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، آج ہمیں اور کیا ملنے والا ہے انشاءاللہ نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، چلے ہم انشاءاللہ ٹائم ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی ہم نے کیا کیا سیکھا تھا نا۔ آپ بھی اپنی شیئرنگ لکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم اتنا کچھ سنتے ہیں اور اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نا، تو ہمارے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اندر جذب کارے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا دل ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں، اور کرنا بھی چاہیے اپنے گھر میں، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، سب کے ساتھ نا۔ جو کوئی اچھی بات ہے جو بچوں کے لیول کی ہو یا بڑوں کے لیول کی ہو، اس کے حساب سے آپ ضرور شیئر کیا کریں، اور کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارا ریمائنڈ بھی ہوتا ہے نا، ہمیں یاد بھی رہتی ہیں چیزیں بہت زیادہ۔ جی آپ سب بھی اپنا لکھ سکتے ہیں نا اپنے کل کے نام سے کیا سیکھا تھا۔ جی بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل عقل حیران اور زبان بالکل ایسے ہماری کنگ ہو جاتی ہے اللہ کی قدرتوں کے آگے، ہم کچھ نہیں بولتے، اور خود پہ ہمیں وہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہر چیز پہ غور نہیں کرتے نا، ہمیں کیوں ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی۔ بے شک اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ اگر ہم صرف سبز درختوں پہ غور و فکر کر لیں نا ہم لوگ، تو ایک ایک پتا جو ہے نا وہ اپنے مالک کے حقیقی کی معرفت کا منہ بولتا ثبوت ہے، سبحان اللہ۔ جو درخت ہمارے اکثر آپ سب کے گھروں کے آس پاس ہوں گے، ان کی بلندی دیکھیں، ان پیارے پتوں کو دیکھیں، آج کل جیسے سیزن ہے نا، نئے نئے چھوٹے چھوٹے پتے کمپلے پھوٹ رہی ہیں ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت لگتا ہے ان کو دیکھنے کو، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے سے نا، تو ان کے رنگ
मुख्तलिफ रंगों के निकलेंगे वो। इसी तरह फलों को देखें, उनका जायका, खुशबू, हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है ना। बस अल्लाह पाक हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे, सही तरीके से, सही मायनों में हम इस चीज को समझें, हर चीज को कि, और हम दूसरों को भी किस तरीके से, हमने देखा था ना कि किस तरीके से हम दूसरों को बता सकते हैं तौहीद का ना, किस तरीके से हम बता सकते हैं एक अल्लाह के एक होने का। ये भी कल हमने इस्लाम में सीखा था ना। और हमने देखा था कि अगर इंसान मानना चाहे ना तो दलीलें हजार हैं हर चीज में। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है। और जिसने नहीं मानना, जो गुमराही में पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी चीज नजर नहीं आती, उसको खुली तौहीद की निशानियां नजर नहीं आती। तो बस अल्लाह पाक हमें समझने वाला अकल अता फरमाए, जो हम ठीक तरीके से इन चीजों को समझ सकें ना, ठीक तरीके से इन चीजों को ले सकें। जी हम देख लेते हैं, अगर उस्ताज़ा जी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। जी आप सब लिख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी लिख रहे हैं साथ साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी फीलिंग्स होती हैं। वाकई में होता है, जब हम इतने अच्छे प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं ना तो हमारी फीलिंग होती है, हम शेयर करें। जैसे आप सब सिस्टर्स आखिर में शेयर करती है ना, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है सबकी शेयरिंग सुन के। और फिर होता है कि हम किस अच्छे तरीके से अल्लाह के नामों को समझ रहे हैं ना और ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये देखा था कि सारे नबियों की, जितने भी अंबिया गुजरे, उनकी तालीम का खुलासा तौहीद थी। ठीक है, हर नबी ने क्या, उनकी तालीम का खुलासा था तौहीद, एक रब। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो हमने पूरे कुरान में माशाल्लाह पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि किस तरीके से मारिफत हक का सफर। सूरत अल इनाम में हमने किस तरह से पढ़ा ना कि उन्होंने कैसे सूरज को देखा तो उन्होंने कहा शायद ये खुदा हो, फिर चांद को देखा, सारों को, फिर जब वो सब चीजें गुरूब होने लगी तो उन्होंने कहा गुरूब होने वाले तो नहीं हो सकते, सुबहान अल्लाह। जब वो मैं पढ़ती हूँ तो बाकी ईमान ताजा होता है ना, सुबहान अल्लाह। फिर इसी तरह जो सारी आसमानी किताबें हैं उनका बुनियादी क्या है, अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर चीज में तौहीद छुपी हुई है ना। ठीक है, हर चीज में। अगर ये कायनात ठीक तरीके से चल रही है, ये सब भी तौहीद की वजह से ही चल रही है ना, कि अगर हम इस कायनात से समझना चाहें तो इंशाल्लाह उस्ताद जी हमारे साथ हैं, हम देखते हैं इंशाल्लाह अगले नाम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब से बेहतरीन तरीके से इन नामों का हक अदा करवाए। आज भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत नाम है, और हकीकत यह है कि उसका हर नाम यूनिक है, हर नाम खूबसूरत है। हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। तो रेडी, शुरू करें? चलिए, आज हम दो नाम करेंगे, अल-अहद और अल-वाहिद। बहुत बज़ाहिर एक जैसे लगने वाले दो नाम, लेकिन इसमें क्या फर्क है ये सब कुछ देखेंगे हम इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अमेज़्ड बाय अल अस्माउल हुस्ना। आज हम इस सीरीज में से देखेंगे अल्लाह सुब्हान तआला के दो खूबसूरत नाम, अल अहद और अल वाहिद। और ये दोनों नाम अपनी जगह पे खूबसूरत हैं। इस तरह के खूबसूरत नाम हैं कि जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो शिर्क बिल्कुल निकल जाता है, और हकीकत में अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत से ही हमें वो प्यारी चीज़ें जिसको आप और मैं अल्लाह की रज़ा के साथ अल्लाह की इबादत समझते हुए कर सकते हैं, वो करेंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला का अल अहद और अल वाहिद होना
انسان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر ڈال دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی میں گنجائش ہی نہیں رہتی اس بات کی کہ کوئی انسان شرک کی طرف ہلکا سا بھی جائے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، آپ بالکل محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی طرف جانا ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ در در پہ بھٹکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ ہماری زندگی میں یہ سے پہچانتے ہیں۔ آپ بالکل محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جگہ رکھتا ہے، اور جتنا آپ سیکھتے جاتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر شرم آنے لگتی ہے۔ انسان اس احساس کے ساتھ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، جب میں تیرا حق ادا نہ کر سکا یا میں تیری بات کو نہ مان سکی تو بتا کہ پھر میں کل تیرے سامنے کیسے آؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام الاحد اور الواحد، دونوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو روٹ ایک ہی ہے، اور آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو سوچ کا نقطہ ملے گا کہ اتنی باریکی ہوتی ہے قرآن میں، کیونکہ کبھی کبھی سطحی سے طور پہ دیکھنے سے، یعنی بالکل ہی اوپری نظروں سے جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں ایک رنگ سے دکھتی ہے، لیکن جب ذرا سی گہرائی میں جا کر اس کو دیکھے تو وہ اور طرح دکھتی ہے۔ تو اب الاحد اور الواحد یہ دونوں، یعنی اکیلا یعنی تنہا اور بالکل یونیک، اب ان کا فرق دیکھتے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں۔ تو حمزہ خا دال، احد کا لفظ حمزہ خا اور دال سے ہے۔ الواحد کہتے ہیں وہ جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہو، ذات اور صفات میں یکتا ہو، بغیر اجزاء اور شرکا کے۔ کیسے اور کس طریقے سے؟ الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وہ ذات جو ایک ہے اور ہمیشہ سے تنہا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کبھی وہ ہوتا ہے اور کبھی کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ جبکہ آپ الاحد کو دیکھتے ہیں نا تو وہ ذات کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اور نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے۔ دیکھیے ہر انسان کی ایک ذاتی خوبی ہوتی ہے اور ایک اس کی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفاتی خوبی بھی ہوتی ہے نا۔ مثلا کسی کا نام ہو سکتا ہے عابدہ ہو لیکن وہ ایک سجدہ بھی نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، ساجدہ ہو اور سجدہ بھی نہ کرے۔ تو جو صفات ہوتی ہیں نا یہ انسان کی ذات سے الگ ہوتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الواحد اکیلا، تنہا، الون کے معنوں میں لکھیے، اور الاحد بے مثال، لیس کمثلہ والی بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ لغوی معنی اگر ان دونوں کے دیکھیے تو الواحد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ذات بلکہ اس کی صفات بھی وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح سے وہ اپنے افعال اور اختیارات اور خدائی حقوق میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کی ذات کو کمال ہے اور اس کی صفات کو بھی کمال ہے۔ جب آپ ان دونوں لفظوں کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو الاحد وحدانیت یعنی واحد ہونا، ایک ہونا، اسماء و صفات اور معنی پر دلالت کرتا ہے، اور سورۃ شورى کی آیت 11 ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکیلا جو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی جیسی مثال نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ یہ نام اس کی وحدانیت اور اس کے تفرد یعنی انفرادیت، یونیکنیس کی بات کر لیجئے، اس پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے اول ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی اول ایسے کہیے فرسٹ ون، کیونکہ ایک سے پہلے زیرو ہے نا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، تو الاول پہلا، بٹ الاحد کہہ لیجئے یونیک،
سمجھ آ رہے نا؟ ایک ہوتا ہے بچہ فرسٹ آیا اور ایک ہوتا ہے ٹاپر، اور اسی طرح سے آپ ان دونوں کا فرق سمجھتے جائیے۔ اور اس سے پہلے کچھ نہیں، اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں، سوچئے، اور نہ ہی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ بس کہہ لیجئے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ اگر سلف صالحین کے اقوال دیکھیں ان دونوں ناموں سے متعلق، تو امام خطابی کے نزدیک الواحد وہ ذات ہے جو ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں کبھی آپ کا ایک بھائی ہوتا ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بھائی آ جاتا ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے، پھر چند سال کے بعد آپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں نا۔ تو اب پہلا بیٹا جب تک دوسرے نہیں آئے تھے تو وہ واحد اکیلا تھا، لیکن دوسرا بچہ آیا تو وہ پھر 2 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ اللہ کی ذات تھی، ہے اور رہے گی، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی۔ اس طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس نام کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت واحد یکتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ ہی کوئی اس کا مشابہ ہے، اور نہ ہی ہمسر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ہر چیز پہ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیے سے، تعدد سے یعنی تعداد، کاؤنٹنگ، اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے۔ اب مشکل لفظ ہوتے ہیں نا تو وہ نزاکت چلی جاتی ہے، لیکن پھر شرح صدر بھی تو تبھی ہوتا ہے نا جب ہم ساری چیزیں ریئل ریسورسز کی پڑھیں، ورنہ تو آپ کہیں گے میں نے یہ کہا تو میں نے تو اس میں سے کچھ نہیں کہا، میں تو آپ کے پاس صرف آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ دیکھنے میں احد اور واحد ایک ہی ہیں، لیکن معنی فرق ہے، ہر اینگل سے کہہ لیجئے وہ ایک ہے۔ اسی طرح سے الواحد وہ ذات ہے جو اپنے کمالات میں یکتا ہے، اور کمالات یعنی کمالات میں یکتا بھی ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں اس میں۔ بندوں پر واجب ہے کہ اسے تمام کمالات میں منفرد مانے، یونیک، اور قولن اور عملاً اسے ایک ہی سمجھے۔ قولن کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں تو اللہ کا شکر ہے، بڑے پکے ہم، کلمہ ہم کبھی نہیں غلط پڑھتے، لیکن عملاً، پھر عمل میں بھی اس کو بڑا کہیے، پھر اس وقت کہاں سے آ جاتے ہیں وہ شریک جن کو ہم خوش کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو اللہ تو پھر اپنا ہی ہے نا، تو پھر دوسروں کو تو خوش کرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے، قولاً اور عملاً۔ اس کی ذات کے حق میں کمال مطلق کا اعتراف کریں۔ مطلق کہتے کمپلیٹ، طلاق لفظ ہے نا، مکمل، طلاقہ یعنی کمپلیٹ اطاعت، اور وہ ذات ہر کمال کی جامع ہے، یعنی اس کی ذات میں ہر کمال جمع ہوا ہے۔ دنیا میں دیکھیے کسی کے پاس اچھی شکل ہوتی ہے لیکن قد چھوٹا ہو سکتا، کسی کا برین بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن لکھ اچھا نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر خوبی میں کمال بھی ہے، اور اس میں کسی جگہ کوئی جھول نہیں ہے۔ وحدانیت میں اسے منفرد تسلیم کریں، اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کرے۔ یہ امام سعدی کی رائے ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ اس طرح زجاج کہتے ہیں کہ جو اپنی صفات اور ذات میں یکتا ہو، بغیر اجزاء اور شرکاء کے، دوسرے بھی شریک، دوسروں کے شریک بھی ہیں اور ان کے اجزاء بھی ہیں۔ بس اب دیکھیں لوگ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں نا اللہ کا بیٹا، یا جیزس از گاڈ، حالانکہ اب دیکھیں جیزس تو ایک وقت تھا کہ حضرت مریم کا حصہ تھے، جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے جسم میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے نا، اس کی جو ایبنامینل کارڈ ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، جو اس کی ماں کے ساتھ رابطے کی جگہ تھی وہ کاٹی گئی نا، لیکن اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام الواحد اور احد قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو 22 یا 23 بار، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہی بار آیا ہے، لیکن واحد لفظ جو ہے نا، واحد، یہ تقریباً 22 یا 23 ٹائمز آیا ہے قرآن پاک میں۔ مثلاً دیکھتے ہیں کچھ آیتوں کو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور ذات نہیں۔ اسی طرح لفظ احد قرآن پاک میں بس ایک ہی جگہ، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب نمازوں میں شروع سے وہی پڑھتے آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو سورۃ اخلاص میں اس ایک دفعہ اللہ کا آنا، یہ کیا خوبی ہے، کیسے ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایک دفعہ اس ایک لفظ کا آنا اس کی احدیت کی بہت عجیب دلیل ہے، یعنی نام بھی احد ہے اور آیا بھی ایک بار ہے، یہ مراد ہے۔ یہ دیکھیے یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا الہ۔ پھر اسی طرح دیکھیے سورۃ نساء آیت 171، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے۔ یہ اہل ٹرینٹی کے اور تثلیث کے عقیدے پہ براہ راست بات کی گئی ہے اس آیت میں۔ پھر اسی طرح سورۃ یوسف آیت 39 دیکھیے، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید کے ساتھیو تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں سول سرچنگ کوسچن، پونڈرنگ کوسچن۔ سٹائل ہی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ہستی کو محسوس کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ایک ایک چیز کو پیدا کیا، جس کے ساتھ ہر چیز کا معاملہ ہے، اور تم ان ساری چیزوں کے ساتھ جب غور و فکر کرتے ہو تو تمہیں یقین آ جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ تم اس کو جس اینگل سے بھی دیکھو گے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر، اس کی ذات میں، اس کے کمال میں کہیں کوئی کمی نہیں دکھے گی۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان کتنا کمزور ہے، آپ کا میرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیے کوئی کہہ دے نا میں ہوں نا، میں خود ہی تمہاری ٹیک کیئر کروں گی، اس کے بعد جو دل بڑھتا ہے، اور اگر کسی کو کہا جائے 3-4 لوگ ہیں یہ آپ کی ہیلپ کریں گے، مجھے تو نہیں یہ چیز پسند۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہماری توحید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، یہ ہماری فطرت کے ساتھ گندی بھی ہے۔ آپ ہمیشہ ایک چیز کے ساتھ ریلیکسڈ ہوں گے۔ شاید عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اللہ نے ایک وقت میں ایک عورت کو بس ایک ہی کی بیوی رکھا، اور مرد بھی اگر کسی حالات کے تحت یا اپنے شوق کے تحت 2 بیویاں لے لیتے تو کرتے ہی پتہ لگ جاتا ہے دوسری شادی کہ ایک ہی کو خوش کر لیتے تو کافی تھا۔ اس سے مراد کوئی فقہی باتیں نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی بندے کو کافی ہے۔ آپ اس کے اوپر نظریں لگا لیں، پھر اس کے بعد بس پیچھے ہو جائیں، ڈونٹ لک اراؤنڈ، صرف ادھر دیکھو۔ گاڑی چلاتے وقت آپ نے دیکھا ڈرائیور کتنے کانشیس ہوتے ہیں نا، بالکل سیدھا دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی زندگی کا اصول دکھایا جا رہا ہے، ایک پہ چلیے، ایک رستے پہ چلیے۔ 2 کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہے، 2 بادشاہ اگر ہوں تو کیا ہو، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر الہ 2 ہوتے تو زمین و آسمان ٹکرا چکے ہوتے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں توحید۔ اب دیکھیے لیڈرشپ میں ایک لیڈر ہے، باقی سارے اس کے کوآرڈینیٹرز ہیں یا فالوورز، آپ کہہ لیے امیر ایک ہے، امام ایک ہے، باقی مقتدی ہیں۔ آپ کو قدم قدم پہ یہ توحید دکھے گی۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی، خود جاتے تو اپنی جگہ کسی کو روک کے جاتے، نماز میں کسی کو امام بناتے تو سفر میں بناتے تو جنگوں میں بناتے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک پہ ریلائی کرنا سیکھو۔ انسان کمزور ہے، ایک بندہ ہٹے گا دوسرا اس کی جگہ آ جائے گا۔ اللہ کی ہستی کو زوال نہیں ہے، اس کو تو سب پتہ ہے۔ پھر اس طرح دیکھیے سورۃ رات کی آیت 16 ہے، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا 2 ٹوک، کتنا خوبصورت
طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. آیت کے اینڈ میں کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ان سے پوچھو. دیکھیں سول سرچنگ کوسچن. قرآن سر پہ نہیں ڈالتا، آپ کو بوجھ میں نہیں ڈالتا کہ آپ ضروری کسی چیز کو لے کر اس کے ساتھ چل پڑے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو اپنے حساب سے لیا ہے، اور یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کو بات بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. کہو اللہ، پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کہ اندھار آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ یعنی تمہیں ڈاؤٹس آ رہے ہیں، تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب. اور آگے دیکھیے وہ آیت آ گئی کہ اگر ایک کی جگہ 3 تو چھوڑ دو وہ تو بڑی بات ہے، صرف 2 ہوتے تو کیا ہوتا؟ دیکھ لیجئے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. سورۃ الانبیاء آیت 22 ہے. اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی طرف اشارہ ہے، ان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے. بس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. کہیے یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا. امیجن تو کیجیے، اس کو محسوس کر کے دیکھیے ذرا. سب کچھ اللہ کا ہے. زمین آسمان میں کیا کچھ ہے؟ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں سے لے کر اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے جائیں گے تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اتنی بڑی دنیا کو اون کرتے ہیں. اور اون ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں کو ہینڈل بھی کرتے ہیں. وہ مدبر بھی ہے، مدبر الامر بھی ہے، اور ہر چیز کو تو اس نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر پہچانی نہیں ہے جو اس کی قدر کو پہچاننے کا حق تھا، ورنہ کبھی دنیا میں کبھی شرک نہ ہوتا، جھوٹ نہ بولتے. پھر آپ دیکھیے کہ اس نے ساری مخلوق کو بغیر کسی معاون اور مددگار کے پیدا کیا. اس کی حکومت اور اس کے فیصلوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ الاحد اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے. کہیے اے مالک تو میرے سارے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، مجھے کسی کی اور ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ راضی، تو میرے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے. آپ جتنا اس کے ساتھ بچھیں گے، لاڈ کریں گے، پیار کریں گے، وہ اتنا آپ کی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا. اسی طرح دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت 19، طویل آیت ہے. آخری حصے میں کیا آتا ہے؟ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. کہو تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا ایک ہونا بڑا پسند ہے. دیکھیے بندے تو کمزور ہیں نا، ان کو تو ضرورت پڑتی ہے دوسروں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھیں سورۃ مومن آیت 16، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پرواہ ہوں گے، وہ دن جب کہ سب لوگ کیا ہوں گے؟ بارزون، برزا سے آتا ہے بارزون، اور وہ کیا ہے؟ بے پردہ ہوں گے. اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی ہے.
آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایک انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے نا، اتنا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس اینگل سے دیکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی جو ہے نا بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو بہترین طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کا مالک کس طریقے سے آپ کو کافی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اندیکھے راہوں سے، غیر محسوس طریقوں سے آپ کی مدد کرتا ہے آپ کا رب۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ بڑے کمزور ہیں، اور اللہ کے آگے طاقتور نہ بنا کریں، کمزور بنیے، اس کو بتائیے کہ میں بہت کمزور ہوں۔ اے اللہ انی فقیر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے چھوٹے، اور جتنے آپ چھوٹے بنیں گے نا آپ کو اتنا بڑا بنائے گا۔ ہمارے اندر اگر انا نہ ہو نا، اور اکڑ اور ایگو نہ ہو، تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم بچھتے ہی جائیں گے، اور خوب اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یقین دلایا کریں۔ اور یہ جو لفظ ہے نا یوم ہم بارزون، اس دن وہ کھڑے ہوں گے، بے پردہ ہوں گے۔ اب دیکھیے انسان کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا ایسے وقتوں میں، اور دنیا میں جس حال میں آئے اسی حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھبرا گئی تھی کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہاں۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کا ایک ہونا، یہ لفظ واحد سے ہی تو توحید ہے۔ یہ جو ہمیشہ لفظ توحید کا سنتے ہیں، آج آپ اس نام کو پڑھ رہے ہیں، تو اگلی بات نوٹ کیجئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو الواحد کی توحید کا پیغام دیا۔ جی، اسی کی خاطر انبیاء بھیجے گئے، اسی کی خاطر کتابیں نازل کی گئیں، اور اسی توحید کے فرق کی بنیاد پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ دو قومی نظریے کا نام تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے۔ نبی کے دور میں بھی کیا تھا؟ یا مومنین یا نیک بخت، یعنی مومنین اور نیک بخت ہیں، تو دوسری طرف کفار ہیں اور بدبخت ہیں۔ کلمہ طیبہ کا یہی مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی جانب تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی، پیارے نبی کی زندگی کا مقصد بھی توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو عام کرنا تھا۔ آپ کے صحابہ کہتے آج آپ اور میں بینگ اے مسلم، بینگ اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی، ہمارا بھی یہی کام ہے۔ باقی سب سابقے لاحقے ہیں۔ سچی بتا دوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں نا دین کا نام لے کر بھی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ سے نٹ شل میں کوئی غیر مسلم راہ جاتا روک کر پوچھے ایک جملے میں بتاؤ کہ تمہارے دین کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے۔ اس کے لیے زندگی کھپا دیجئے، اس توحید میں آپ کا میرا حصہ ڈل جائے، آپ کو مجھے اللہ کسی بندے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، 100 سرخ اونٹوں سے۔ اور آج ایک گاڑی لینڈ کروزر کسی کو مل جائے تو میرا حال پتہ نہیں کیا کر دے وہ بندہ۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید میں پختہ ہوتے جاتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آتی جاتی ہے۔ اور الأحد جل جلالہ ہر شرک، شراکت اور کمزوری سے منزہ ہے، بالکل پاک، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی کی بات تک کا خلاصہ دیکھیے، الأحد جل جلالہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات ہر عیب سے پاک، شراکت سے پاک، کمزوریوں سے پاک۔ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ اس کے ساتھ کوئی اور ذات ہے۔ المومنون 91 میں آتا ہے۔ اس طرح سورۃ الانعام 101 کی روشنی میں آتا ہے کہ بھلا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ اس طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے الواحد ہونے کے بھی دلائل ہیں۔ مثلاً کیسے؟ جب بھی کوئی چیز آپ پڑھیں نا تو اس کے ساتھ دلائل بھی آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ بالکل اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بینگ اے مسلم ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمیں تو کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم تو بچپن سے لے کر اپنے ماں باپ، نانا دادی، استادوں سے سیکھتے آئے لا الہ الا اللہ۔ لیکن سب ہم جیسے خوش قسمت تھوڑی ہیں۔
اور خاص طور پہ جب آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد مختلف عقائد کے لوگ دکھتے ہیں نا، تو آپ کا دل جلتا ہے۔ اگر واقعی آپ کے دل میں یہ تڑپ اور درد ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر، اپنے ناموں سے اوپر اٹھ کر اگر ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہماری ساری زندگی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزر جائے۔ کیا پتہ کون سی نیکی آپ کے میرے کام آ جائے، کیا پتہ کہ ہم کیسے اس چیز پہ چل پڑیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جب انبیاء کرام نے قوموں کو الواحد کا پیغام دیا، اس سے جڑنے کا پیغام دیا، تو آپ اور میں اس سے مبرہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کل کے دور میں جو چیز تھی آج کے دور میں بھی وہی چیز ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ، انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ بلا شرکت غیر، کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے رب، معبود بھی وہی، اور پھر کہہ لیجئے کہ ہر معاملہ اسی کے اوپر جا کے رکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو الواحد ہونے کے دلائل ہمیں قرآن پاک میں دکھتے ہیں وہ اپنی جگہ بہت یونیک ہیں۔ مثلاً تخلیق کا جو ضابطہ پہلے روز تھا وہی آج بھی قائم ہے، یعنی جیسے پہلے دور میں بچے پیدا ہوتے تھے آج بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، بدل نہیں گیا معاملہ، طریقہ کار بدل نہیں گیا، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو گئی، اور اتنی صدیوں سے سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا اندر کہ وہ ایکسیلنٹ ہے۔ آج سے پہلے شاید کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہو۔ دیکھیے وقت کے ساتھ کتنی ترقیاں ہو گئی نا، گاڑیوں کی جگہ آپ دیکھیے اب جہاز آ گئے، گھوڑوں کی جگہ پہ آپ کہہ لیں موٹر سائیکل آ گئے، تو کیا انسان کی تخلیق میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ بالکل بھی نہیں آئی۔ پھر آپ دیکھیے نظام کائنات طے شدہ طبعی قوانین کے تحت ہی چلتا رہا ہے۔ مثلاً سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، موسم دیکھیے آج سے 500 سال بعد تک کا کیلنڈر آپ بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر میں سے نکالیے اور دکھا دیجئے۔ یہ پریڈکٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ اس کائنات کے بارے میں پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ساری کائنات گھڑی کی سوئیوں کے مخالف چل رہی ہے، یعنی اینٹی کلاک وائز چلتی ہے یہ دنیا کی ہر چیز، اور جب آپ طواف کرتے ہیں نا تو آپ کو اس وقت یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جب آپ حجر اسود سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے چکر لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں۔ شاید اس میں یہ پیغام ہے کہ تمہیں اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد معاشرے سے مختلف رخ پہ چلنا پڑے گا، آپ کو مختلف طریقے سے ان چیزوں کو لینا پڑے گا۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ سلوگن آسان تو لگتا ہے، اچھا تو لگتا ہے، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ اس چیز کی دعوت دی ہے کہ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور اصل مسئلہ ہوتا بھی تبھی ہے جب ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم سے وہ چھٹ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت 22 جو آپ کو پیغام دیتی ہے، جس میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک نہیں دو نہیں چار بھی ہو جائے، وہ تو عرش کا مالک ہے، لوگ اس کے بیٹے بنائیں، اس کی بیویاں بنائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیات طور بھی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں الواحد کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام الہت کی اہمیت اور فضیلت کیسے ہے؟ الہت نام کی اہمیت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ صرف ایک بار ہی سورۃ اخلاص میں شامل ہونے سے اس سورت کا وزن قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہو گیا۔ آپ نے بڑی معروف روایت سنی ہوگی کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو 1 دفعہ کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ 1 دفعہ سورۃ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کا اجر دیتا ہے۔ لوگوں نے شارٹ کٹ نکال لیا، چلو بھائی 3 دفعہ قرآن پڑھا، چلو بھیا پورا تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے معاذ بن معاذ صحابی جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور لوگوں نے جب ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کی تو آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے پیار ہی بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے۔
اچھا وہ صرف سورۃ اخلاص نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. آپ کہیے کہ وہ سورۃ اخلاص بھی پڑھتے تھے، یعنی کوئی بھی سورت پڑھتے لیکن اینڈ پہ پھر یہ بھی پڑھ لیتے اپنے دل کی تسلی کے لیے. تو کیا پتہ چلا کہ اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں. تو اصل بات یہ کہ پورے قرآن کے 3 بڑے مضامین ہیں جس میں 1/3 توحید ہے، 1/3 رسالہ ہے اور 1/3 ایمان بالآخرہ. جب آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کا نام الاحد ہے. صرف ایک نام میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر کتنا وزن رکھ دیا کہ ایک سورت کو بس آپ پڑھتے جائیے اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے بنیں گے. پھر اسی طرح احادیث میں سے ایک اور حدیث دیکھیے گا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا. جب لوگ آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی اور اندر چلے گئے. لوگوں نے خیال کیا کہ کوئی نئی خبر آسمان سے آئی ہے، اس لیے یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے. پھر آپ واپس تشریف لائے باہر اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے ثلث قرآن کی تلاوت کروں گا، جان لو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. آج کے بعد جب بھی اس سورت کو پڑھیں گے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ توحید کا پیغام دینے والی سورت ہے. اور اللہ کا نام اتنا بھاری، صرف ایک ہی دفعہ لے لیں، سارا دنیا کا نظام، ساری چیزیں پلڑے میں ایک طرف ڈال دیجئے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ڈال دیجئے، اللہ کا نام ڈال دیجئے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے نام کی طاقت اس سے زیادہ ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ اخلاص چونکہ مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی کرتی ہے، اس لیے اس سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ واقعہ ہے صحیح بخاری کا 1458. اللہ کے نبی نے معاذ بن معاذ کو یمن بھیجا، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ معاذ بن جبل ہے، وہ دوسرے صحابی تھے جن کا ذکر اوپر گیا. خیر آپ نے جب ان کو یمن بھیجا تو ان سے کہا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا. جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب اسے بھی ادا کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی، مراد یہ کہ جو صاحب نصاب ہوں گے، اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی. تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے صحابی کو دعوت دی کہ ایک دم حملہ نہیں کرنا بلکہ ان کو اسلام کے اوپر عمل کی دعوت دینا. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بچ جائیں. دیکھیں اپنے لیے یاد رکھیے گا، میری کوشش سے لوگ بچ جائیں، یہ ذہن میں رکھ کر گھر سے نکلا کریں. اگر آپ اللہ کی بات بتانے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، لوگوں کو ترجمہ یاد ہو نہ ہو، ان کو گرامر سمجھ آئے نہ آئے، یہ سیکنڈری تھنگ ہے. آپ کا میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو توحید سمجھ آ جائے، وہ آگ سے بچ جائیں. ایک اور روایت لیجئے صحیح بخاری کی 4974. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. کیا فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا. مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے.
تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی اس چیز کا پورا یقین ہے کہ میں ایک ہوں. اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو اس کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ عز و جل جب اپنی تمام مخلوق کی روحوں کو قبض کرے گا اور اس وقت لا شریک لہو کے سوا اس وقت کوئی اور نہ بچے گا، تو وہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. 3 بار اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائے گا. پھر اپنے آپ کو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمائے گا للہ الواحد القہار. خود اللہ دیکھیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ ایک کی جو کہ واحد بھی ہے اور قہار یعنی بڑا غالب ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے، بہت ہی آپ دیکھیے کہ خوبصورت سی روایت ہے یہ، اور اس میں سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے. تو ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اس چیز کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. ایک اور روایت لیجئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یعنی امت محمدیہ، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ اس دن خیر کا معاملہ ہو، تو فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے. یعنی 99 نیمز، 99 دفتر پھیلائے جائیں گے. ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا. پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظوں نے یا جو کاتب تھے وہی لکھنے جو تمہارے نام اعمال کو لکھتے تھے انہوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی، کوئی ایسا تو نہیں کہہ دیا جو کہ تم واقعی محسوس کرتے تھے اور کہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ نہیں ہے میرے اللہ، ایسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگی. پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ لکھا ہوگا، اتنا وزن ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر یعنی اس کانٹے پہ جہاں وزن کیا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ. وہ کہے گا میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی. آپ نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر یعنی رجسٹر مراجعہ کے جس میں یہ چیزیں رکھی جائیں گی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں. پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کے مقابلے پہ جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہوگی. یہ جامع ترمذی کی روایت 2639 ہے. ایسے اتنی بڑی بڑی احادیث نہ سنتے جائیے، اس کو اپنے دل پہ لیجئے. آپ کا رب، اس کا مقام، اس کی شان کیا ہے، اور اگر آپ نے میں نے اس کی شان کو پہچانے بغیر اس کے ساتھ معاملہ کر دیا تو آپ دیکھیے قیامت کے دن کی کہیں حسرت نہ آ جائے ہمارے دلوں میں. بہت بڑا نام ہے آپ کے میرے رب کا، بہت بڑی ہستی ہے وہ. آپ کے میرے لیے اس نے دنیا میں کیا کچھ رکھا، اور ایک ایک چیز رکھ کے اس نے کہا کہ اے بندے میں تجھے کافی ہوں، تو کر اپنے کام، میں تیری مدد کروں گا. تو کیا پھر بندہ صرف اللہ کے آگے فوکس نہیں ہو سکتا؟ ہم میں سے کون ہے جو کہہ دے 24/7 رات اور دن، صبح اور شام،
اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں دی اور رکھی، ان سب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انسان کھل کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میرے مالک میں تیری بات مانتی ہوں، اے میرے مالک اگر تو اکیلا ہے نا، یعنی تو اکیلا مجھے کافی ہے، تو میں بھی اکیلی ہی تیری طرف ہوں۔ ہر ایک کو یہ سوچا کرے، ہر ایک اپنے بارے میں، کہ یہ دنیا اللہ نے میرے لیے بنائی، ہر حکم اس نے میرے لیے اتارا، اس کتاب پہ عمل کرنا اس لیے کہ میں اس پہ عمل کروں گی، کیونکہ کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ وہ کام یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ میں نہیں کروں گی تو کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اسی طرح سے تو پھر ایک انسان کی زندگی میں یقین ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا ایوری باڈی سیز سم ون ڈو تھنک سم ون ول ڈو اینڈ نو ون ہیو ڈن، سب سوچتے ہیں ہونا چاہیے لیکن اینڈ پہ کرتا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ابھی وہ یقین نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جامع ترمذی میں 2516، صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا آپ کے ساتھ سواری پر تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اس سے زیادہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، یعنی وہ قلم ہی خشک ہو چکے ہیں جن سے لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر آپ کے میرے سامنے معاملہ کیا تھا۔ کیسے کیا تھا، یہ کیا چیز تھی، یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کی اور ضرورت بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں 1330، اللہ کے نبی نے اپنے مرض وفات میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی رکھی جاتی، یعنی کھلی ہوتی، حجرے میں نہ ہوتی، یعنی اوپن میں جیسے باقیوں کی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا پسند، لیکن یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس حساب سے تھی کہ لوگ اس کو کہیں کھلی جگہ پہ رکھنے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے شرک کا گڑھ نہ بنا لے۔ اور آپ کو ڈر کیا تھا کہ کہیں آپ کی مسجد، آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ ایک اور روایت لیجئے صحیح مسلم 7475، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ شراکت سے میں مستغنی ہوں، یعنی میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں اس سے پاک ہوں، یعنی مین کہ میرا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور کرتے ہوئے واقعی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں یا اللہ تعالیٰ ہے اور یا میں ہوں، اور جب تک اس درجے کی خود سپردگی نہ ہو جائے بات نہیں بنتی۔ اسی طرح سے اللہ عہد
منکرین توحید کی نفی بھی فرماتا ہے۔ بس اب دیکھیے کہ مختلف گروہ ہیں اس دنیا میں۔ مثلا ایک گروہ وہ ہے جو خود اللہ کے وجود کا منکر ہے، ایتھیس کہتے ہیں، دہریے کہتے تھے پہلے دور میں اس کو لوگ، ہاں۔ دوسرے گروہ ہے جو وجود کے تو قائل ہیں کہ ہاں اللہ ہے تو صحیح، جیسے واجد پیچھے پڑا، لیکن کمال صفات کے منکر ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پوری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تبھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سہاروں کی ضرورت ہے، اور جیسے بادشاہ اور درباریوں کا سارا معاملہ تھا اسی طرح سے ایسے بھی ہوگا۔ پھر بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہاں۔ ان سب کے خیالات باطلہ کا رد لفظ احد میں ہو گیا کہ تم سر نہ پھوڑو، مان جاؤ وہ ہے، اور اسی کے ساتھ سارا معاملہ ہوگا۔ پھر سر ایک چوتھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال کیسے باطل ہوگا؟ لفظ الصمد سے، اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس طرح بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، ان کا رد لم یلد ولم یولد میں ہو گیا، یعنی صرف ایک سورۃ الاخلاص ہی کافی ہے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورۃ اخلاص کی اتنی فضیلت جو ہے، اور اس میں کس طریقے سے یہ خوبصورت روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، معاویہ بن معاویہ المزنی، یعنی قبیلہ مزن سے تھے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ فرشتوں کی 2 صفیں اس جگہ اتری ہیں، وہ بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت معاویہ کہا کہ حضرت معاویہ محبت کرتے ہیں سورۃ اخلاص سے، اور اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے فضائل کتنے ہیں۔ 10 بار پڑھنے سے جنت میں محل کا وعدہ۔ پھر اس سورت سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے، پچھلی صورتوں میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں تھی، اور یہ بخشش کروانے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ اخلاص کی برکتیں ہیں ساری۔ حضرت عائشہ سے روایت، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو مارکے کے لیے بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ہر رکعت کو سورۃ اخلاص سے ختم کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو اس بات کا ذکر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سورت اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ توحید فی الدعا اور توحید فی العبادہ پر سب سے زیادہ زور ہے قرآن پاک میں، یعنی عبادت کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے ماں سوا، اور عبادت میں رکوع، سجدہ، قیام سب کچھ آتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز دعا، اور یہ 2 ہی کام دیکھیے لوگ دنیا میں دوسروں سے زیادہ کراتے ہیں۔ قرآن پاک میں توحید کے اس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ صرف اسی کو پکارو، وَدُعُوا اللَّهَ، صرف اللہ کو پکارو، یا ادعوہ، اور ہر مقصد کے لیے دعا اور مدد طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہو۔ شرک فی دعا کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا سے کچھ مانگنے کو، اور شرک فی العبادہ کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرنے کو۔ اس میں دونوں کی نفی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سورۃ رعد کی آیت 13 میں آتا ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی طرف سے کچھ جواب آیا؟ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، لیٹیے بیٹھیے، کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور قرآن میں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے اس شخص کی جو اللہ کے ماں سوا کو پکارتا ہے،
یہ کیسے ہے؟ جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے میرے منہ تک آ جا۔ کبھی کھلی ہتھیلیوں سے بھی پانی نکلا؟ ہاں، پانی میں کہاں طاقت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اس کے منہ اور ہاتھ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، مشرک اللہ کے ماں سوا جن کو بھی پکارتے ہیں انہیں یہ معلوم بھی نہیں کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے یا ان کی کیا حاجت ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنی محنتیں کر کے چلے گئے، آپ بھی کیجئے۔ لیکن لوگ محنت کرنے کی بجائے دوسروں کے سہارے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی حاجت روائی کی ان میں کوئی قدرت ہے۔ اور قرآن پاک میں شرک کرنے والوں کو مستقل وارننگز ہیں، مثلا سورۃ الاعراف 197، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ شرک سے بچا جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 56 دیکھیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں، یعنی کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی تمہارے حالات کو نہیں وہ بدل سکتے۔ پھر سورۃ مومنون آیت 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ شاید آپ تھک گئے ہوں گے، اتنی تعریفیں، اور اللہ سچ کہتے ہیں، قلم بنا لو ساری لکڑیوں کے، درختوں کی شاخوں کے، سارے پانیوں کو سیاہی میں بدل دو اور لکھنے بیٹھو اپنے رب کی باتیں، فرمایا نہیں لکھ سکتے، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہاری سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بولیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر اسی طرح شرک سے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جب کسی نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں شریک اور مشرک دونوں سے بے نیاز ہوں۔ پھر اسی طرح شرک سے متعلق اللہ کے نبی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دل چاہتا ہے لوگوں کو اس سے روکے۔ لکھیے ذرا ایک چھوٹی سی بات، شرک جلنے والا مادہ ہے، اگنیشیس ہے، اگنیشیت بولتے ہیں نا، آتش گیر مادہ۔ لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھیس بدل کے آتا ہے، یہ چھپ چھپا کے آتا ہے۔ اور انبیاء کرام نے جو دعوت دی تھی اس میں دیکھیے گا حضرت یوسف کی اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو دعوت توحید، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ تو جواب تو سب کو پتہ ہے، اللہ ہمیں اس پہ قائم کر دے اور اس کے بارے میں غور و فکر کی توفیق دے۔ اب دیکھیے جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کافی ہوں تو پھر آپ میں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تو ہمیں کافی ہے؟ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان سارے معاملات کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا تھا۔
اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واقعی ان چیزوں کو آپ کو مجھے دکھاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو گے، بہتر طریقے سے اپنے آپ کے ساتھ لے کے چلو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایک سچائی جو آپ کو مجھے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک دنیا میں سینکڑوں بار سمجھائی گئی، سمجھ آ گئی، اگر ہم نے اپنے ارد گرد والوں کو نہ بتایا تو کیا بنے گا؟ ہم بچ جائیں گے؟ کتنے ٹھنڈے پھرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، ہم نہ تو فتویٰ دے سکتے ہیں نہ فورس کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کا میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کروں، بتوں کو توڑوں اور ایک اللہ کو مانوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا تو پھر آپ کو مجھے یہی نہیں کہا گیا کیا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اس موضوع کو پڑھتے ہیں نا، آپ کو اپنے رشتہ داروں کی فکر لگتی ہے اور لگنی چاہیے، پھر اپنے پیاروں کی لگتی ہے، لگنی چاہیے، بچوں کی لگتی ہے، بڑوں کی لگتی ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے نا، کتنی نیکیاں کریں گے اور اللہ کروا لے، نیتیں بھی ہیں، ارادے بھی ہیں، پلان بھی ہیں، لیکن اگر شرک ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کی فکر کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ یعنی قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ مشرک کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ مشرک کو صدقہ خیرات بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ میرا والد کفر کی حالت میں مر گیا تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے کہا نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو تیرا صدقہ اس کو فائدہ دیتا۔ کتنی بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر کیجئے۔ باقی چیزوں، ہم کسی کی سگریٹ پہ پڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو دیکھتے ہیں اور وہ شرک میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ انگلی کا درد ٹھیک کر رہے ہیں اور اگلے کے دل کو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں کلمے کی موت دے۔ تو آپ کہیے کہ ہر عمل الاحد کے لیے، جل جلالہ کے لیے کرنے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 6 کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا حج، میری قربانی، زندگی سب اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے، ایسے بن جائیں ہمارا ہر عمل اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائے، ہماری نمازیں، روزیں، دعائیں، قربانیاں، حج اس کے لیے ہو جائیں، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات اس کے لیے ہو جائیں، ہمارا توکل اللہ پر ہو جائے، ہمارے اندر خوف اور خشیت بھر جائے صرف اور صرف اللہ کی۔ اور آپ اس نام کو جتنا پڑھ لیں اس کے بارے میں آپ کو واقعات ملتے ہیں، اور جہاں لفظ احد آیا وہاں آپ کو بلال حبشی تو یاد آئیں گے، کیسے ایک غیر مسلم کے غلام تھے اور ابو جہل تھا، وہ نہیں، امیہ بن خلف۔ اس طرح حضرت بلال کو سخت گرمی میں تپتی ریت پہ لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا کہ ہل بھی نہ سکیں، سوچے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، جیسے وہ ٹوسٹر میں آپ ڈال کے نا دونوں طرف سے ٹوسٹ کرتے ہیں، اور کہتا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹو۔ اور اس وقت اب کہا کرتے تھے احد احد۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زخمی کیا جاتا، دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے اور سن کے۔ پھر ان کو گلی کوچوں میں چکر دلواتے، گلی میں رسی ڈال کے، اور زبان پہ ایک ہی لفظ تھا احد احد احد۔ اور ایک دن پھر ابو بکر صدیق نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے یہ مؤذن بنتے ہیں
کسی نے کہا حد کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس لفظ سے ان کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور یہ نام پھر اللہ کا، دعائیں اور اس کے اذکار بہت سارے، میرے پاس تقریباً 20-25 چیزیں جمع تھیں، پھر میں نے کہا کہ پہلے بہت کچھ ہے تو اس لیے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور اس میں اکثر دعائیں آپ الحمدللہ حصن المسلم سیریز میں کر چکے ہیں، نہیں کیا تو کر لیجئے، اب رمضان آ رہا ہے تو دعاؤں کو اپنے ریوائز کر لیجئے۔ پہلی روایت سنن نسائی کی ہے 1302۔ آپ نے تشہد میں ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا، اس نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو واحد ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، تو میرے گناہ معاف فرما، بے شک تو ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے 1302۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سن کر کہا قد غفر لہ، یعنی اس کو بخش دیا گیا۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت 844، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو گویا کہ عقیدے کو درست کرنے والی خوبصورت دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے فرض نماز سے فارغ ہوتے تو کیا فرماتے؟ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1343۔ ترجمہ آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ کیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس میں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت 1352، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملکیت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں، پھر اصل میں فائدہ ہوگا، پھر آپ انجوائے کریں گے ان ناموں کو۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہی یہ کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا جوابی محمد رسولا وبالاسلام نبی رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اس کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس پیارے سے نام کے ذریعے دعاؤں میں ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ تو جنا اور نہ ہی جنا گیا، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک اور خوبصورت دعا آپ نے سیکھ لی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اس پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آج ہم نے کور کیے جو بالکل ہم مانی تھے، اسی لیے ان کو ساتھ کرنا پڑا، اور تھوڑا سا آپ کے اوپر بوجھل بھی شاید ہوا ہو، کوئی بات نہیں۔ الموعظۃ الحسنہ لیجئے، دل نرم ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ ان ناموں سے تعلق پیدا کیجئے۔ ہر مشکل، حاجت، مصیبت میں الاحد اور الواحد کو پکاریے۔ اس اکیلے رب کے سامنے اپنی التجائیں پیش کیجئے۔ ایک اللہ کا ہونا، یعنی ایک اللہ کا ایک ہونے کا یقین رکھنا، اور مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اس بات کا یقین رکھیے۔ اس کے سوا نہ ہاتھ پھیلائیے نہ سر جھکائیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اسی طرح سے اس کی وحدانیت پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، اور اسی طرح سے عقیدہ توحید کو زندگی کا مقصد بنا کر شرک سے دور رہنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، چھوٹا عمل ہو کے بڑا ہو صرف اللہ کے لیے، للہیت، للہ فی اللہ باللہ من اللہ۔ ہاں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار سورت کو پڑھ کے کیا جا سکتا ہے۔ ہر رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ دوسری سورت بھی کوئی پڑھ لیجئے۔ کائنات پہ بکھری توحید کی نشانیوں پہ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پہ غور کرتے وقت دیکھیے، پھر ہمیں بھی سورۃ اخلاص سے محبت ہونی چاہیے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، جنات کو دور بھگانے کے لیے بھی ہمیں آخری صورتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے مخلص لوگوں پر شیطان کا زور نہیں ہوتا، اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھیں، کیونکہ یہ مسنون عمل ہے، خاص طور پہ فجر، مغرب اور عشاء کے بعد۔ اور حقیقی توحید میں ہی بندے کی آزادی ہے۔ کیسے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شرک کی باریکیوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔